حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ روم کی افواج اردن کے شہر بیاں میں جمع ہو کر زور شور سے تیاری کر رہی تھی۔ 40,000 افراد پر مشتمل لشکر ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا۔ دوسری طرف مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رومیوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ تم خود ہی ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم میں سے کوئی بچ نہ سکے گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ملک اللہ کا ہے اور عزت و ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم ہم سے لڑو گے تو ہم بھی آخری دم تک تمہارا مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں کا یہ حوصلہ دیکھ کر رومی صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ اپنا کوئی قاصد ہمارے پاس بھیجیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سوچ بچار کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ بڑے بہادر اور جری مجاہد تھے۔ ادھر رومیوں نے مسلمانوں کے سفیر کو مروب کرنے کی غرض سے ایک زرعی خیمے کو بڑی شان و شوکت سے سجایا اور اس میں ایسے زرق برق فرش بچھائے کہ آنکھیں دیکھ کر خیرہ ہوتی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سپاہیانہ شان سے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچے۔ دربار کے قریب آپ گھوڑے سے اتر گئے اور گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ایک رومی نے آگے بڑھ کر گھوڑا تھام لینا چاہا اور آپ کو اپنے سرداروں کے پاس بیٹھنے کو کہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ان قالینوں پر بیٹھنا گناہ سمجھتا ہوں جو غریبوں پر ظلم کر کے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ چیزیں دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں دنیا سے بے رغبت رہنے کا حکم دیا ہے اور اسراف و تکبر سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں زمین پر بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی باگ تھام کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر رومیوں نے کہا کہ اگر آپ دربار میں بیٹھتے تو یہ آپ کی عزت کا باعث ہوتا، لیکن افسوس کہ آپ نے خود اپنی عزت کا خیال نہ رکھا اور آپ غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھول اٹھا۔ آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور پرجوش لہجے میں بولے، تم جس اعزاز کی طرف مجھے بلا رہے ہو وہ تم نے اپنی قوم پر ظلم کر کے حاصل کیا۔ یہ عزت، یہ شہرت تم کو مبارک ہو۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھ گیا ہوں۔ میں تو اللہ کا ادنا سا بندہ ہوں اور میرا رب ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے انکساری اختیار کرتے ہیں۔ رومی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیری پر حیران تھے کہ اس کو اپنے خدا کے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ بھرے دربار میں یوں دیدہ دلیری سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اس کو قبول کر لو، قبلہ روح ہو کے نماز پڑھو، شراب پینا بند کرو، خنزیر کے گوشت سے پرہیز کرو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرو۔ اگر تم یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہو تو جزیہ دینا قبول کر لو۔ اگر تم کو یہ بھی قبول نہیں تو تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ رومیوں نے آپ سے کہا، تم بلقان و اردن کا علاقہ لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ پیشکش بھی مسترد کر دی اور کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تلوار نکالی اور فرمایا، اب تم سے میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے۔
لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ پھر دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ بالآخر رومیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔